ملک میں الیکشن 2024 کی سرگرمیاں جوش و خروش سے جاری ہیں اور یہ الیکشن اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ اس میں پہلی بار جنرل سیٹوں پر خواتین کی خاصی بڑی تعداد شریک ہو رہی ہے۔ الیکشن کمیشن میں جمع کرائے گئے 28,626 کاغذات نامزدگی میں سے 11% تعداد خواتین کی ہے، جو کہ ماضی کے مقابلے میں کافی زیادہ ہے۔ ان میں پنجاب سے 48%، سندھ سے 22%، خیبر پختونخوا سے 18% اور بلوچستان سے 9% کاغذات نامزدگی خواتین امیدواروں کے ہیں، جو خواتین کے انتخابی عمل میں شرکت کے حوالے سے ایک مثبت اضافہ ہے۔ آج جن حلقوں کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں ان میں بھی چند اہم مقابلوں میں خواتین سیاستدان شامل ہیں۔ تو پروگرام کے پہلے حصے میں ہم سہیل وڑائی صاحب سے ملتان ڈویژن کے سیاسی منظرنامے اور اہم امیدواروں کے بارے میں پوچھیں گے۔ ایک جانب قریشی گیلانی خاندانوں کے درمیان مقابلہ ہوگا تو دوسری جانب جہانگیر ترین اور تہمینہ دولتانہ جیسے معروف چہرے انتخابی دوڑ میں شامل ہیں۔ سہیل صاحب، آپ کی طرف آتے ہیں، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ بتائیے گا کہ ملتان ڈویژن میں خانیوال کی بات کریں تو یہاں کون سا حلقہ اہم ہے جہاں بڑا مقابلہ متوقع ہے؟ یہ NA 144 ہے، کبیر والا خانیوال، اور یہاں سے اس دفعہ سید عابد حسین امام جو ہیں وہ آزاد امیدوار کے طور پہ اتارے گئے ہیں۔ یہ سید فخر امام کے بیٹے ہیں جو اس دفعہ خود الیکشن میں حصہ نہیں لے رہے، اور یہ عابد حسین جو ہیں ان کی والدہ عابدہ حسین ہیں، جو کہ ضلع کونسل جنگ کی جو تھی وہ سربراہ رہیں۔ اس کے علاوہ وہ وفاقی وزیر رہیں، سفیر رہیں امریکہ میں پاکستان کی، سیاست میں بڑا ان کا کردار تھا۔ عابدہ حسین کے والد اور عابد حسین امام کے نانا کرنل عابد حسین کا بھی جنگ کی سیاست میں بڑا کردار تھا، اور 1970 کے الیکشن میں وہ ہار گئے تھے اور کچھ ہی عرصے بعد ان کی ڈیتھ بھی ہو گئی تھی۔ اس شکست کی وجہ سے وہاں اس زمانے میں JUP ہوتی تھی، جمعیت علماء پاکستان، وہ جیت گئی تھی۔ اور ان کے مقابلے میں یہ جو یہ فخر امام فیملی جو ہے یہ کتال پور کے رہنے والے ہیں، ان کو سید آف کتال پور بھی کہتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں رضا حیات ہراج کھڑے ہیں آزاد۔ یہ اقبال ہراج صاحب روایتی طور پر سید فیملی کے مخالف رہے ہیں، ان کے جانشین ہیں رضا حیات ہراج، وہ اس دفعہ وہ بھی آزاد الیکشن جو ہے وہ لڑ رہے ہیں۔ اور دوسری طرف مخدوم سید مختار حسین شاہ صاحب مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں۔ مختار حسین شاہ صاحب جو ہیں یہ بھی سید کے ان کے رشتہ دار ہیں، سید آف کتال پور کے۔ دوسری طرف وہ فیصل آباد کے مخدوم سید نظر حسین شاہ صاحب کے بھی رشتہ دار ہیں، تو پرانی پیر فیملی ہے یہ بھی۔ تو دوسری طرف پیپلز پارٹی نے یہاں سے محمد زمان کو ٹکٹ دیا ہے، تحریک لبیک نے محمد مشتاق کو، اور جماعت اسلامی نے منظور حسین کو ٹکٹ دیا ہے۔ اب سید فیملی بھی ایٹ سٹیک ہے، کتال پور کی سید فیملی، اگرچہ ان کے اندر پچھلے الیکشن سے صلح ہو چکی ہے، اور پہلے جو فیملی کے اندر اختلاف تھا وہ کافی حد تک ٹھیک ہو چکا ہے، اب متحد ہیں۔ پہلے جو روایتی طور پر خاور علی شاہ تھے، پہلے یہ ان کا کمبینیشن ہوتا تھا، سید فخر امام اوپر ہوتے تھے اور جو خاور علی شاہ نیچے ہوتے تھے، پھر ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا، اور اس اختلاف کی وجہ سے جو سید فخر امام صاحب جو ہیں وہ جیت نہیں سکے، لیکن اب صلح ہو چکی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ نیا چہرہ سید عابد حسین امام جو ہیں یہ کیا کر سکیں گے دوبارہ اپنی سیٹ ریکلیم، یا ہراج جو ہیں جو کئی بار 4 دفعہ وہ بھی MNA ہوئے ہیں، کیا وہ ریکلیم کر سکیں گے؟ ہراج فیملی کی بھی بڑی رشتہ داریاں ہیں، ان کے جو ہے وہ ابھی ہراج فیملی کی شادی چودھری فرخ الطاف کے بیٹے سے ان کی بیٹی کی ہوئی ہے، رضا حیات ہراج کی۔ نجف عباس سیال جو ہیں وہ بھی ان کے ماموں لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو نعمان لنگڑیال ہیں ان سے بھی ان کی رشتہ داری ہے، چودھری نوریز شکور سے بھی ان کی دور دراز کی رشتہ داری ہے، تو یہ بھی خاندان سیاسی طور پر بڑا اہم ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اس دفعہ ہراج اور سید فخر امام کی فیملی میں سے کون جیتا ہے۔ سہیل صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا، خانیوال سے فاروق رضا ہمارے نمائندے ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ فاروق، آپ یہ بتائیے گا کہ حلقے میں انتخابات کے حوالے سے ماحول کیا دیکھ رہے ہیں، عوام کیا کہتے ہیں، امیدوار جو ہیں ان کی تیاری کیسے دکھائی دے رہی ہے؟ جی، الیکشن 2024 کی گہما گہمی عروج پر پہنچ چکی ہے۔ امیدواران اپنے ووٹرز کو موبلائز کرنے کے لیے انتخابی ریلیاں، جلسے جلوس اور کارنر میٹنگز منعقد کر رہے ہیں۔ دوسری جانب جوڑ توڑ کی سیاست بھی عروج پر ہے۔
اور اپنے مخالف گروپوں کو اپنا ساتھی بنانے کے لیے امیدوار شب و روز کوشاں ہیں۔ میں اس وقت ضلع خانیوال کی تحصیل حلقہ این 144 کے اندر موجود ہوں، جہاں پر قومی اسمبلی کے نشست پر 13 امیدوار حصہ لے رہے ہیں۔ اس حلقے میں ووٹرز کی تعداد 4,63,000 ہے، جن میں سے مرد ووٹرز 2,49,000 اور خواتین ووٹرز 2,13,000 ہیں۔ ان ووٹرز کے لیے 348 پولنگ اسٹیشن بنائے گئے ہیں، جن میں سے 92 کو انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے۔ اس حلقے میں اگر ہم انتخابی سیاست کا جائزہ لیں تو یہاں پر گزشتہ 3 اشروں سے 2 روایتی گروپ آمنے سامنے ہیں، جن میں سید گروپ اور حراج گروپ شامل ہیں، اور یہ مختلف ادوار کے اندر یہاں سے کامیاب ہوتے رہے۔ 2018 کی سیاست کے انتخابات کے اندر آزاد امیدوار سید فخر امام، جو سید گروپ کے قائد بھی ہیں، انہوں نے اپنے حریف امیدوار بیشتر رضا حیات حراج کو 15,000 ووٹوں سے شکست دی تھی اور انتخاب جیتا تھا۔ اس وقت بیشتر رضا حیات پی ٹی آئی کے امیدوار تھے، جبکہ فخر امام آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن میں حصہ لے رہے تھے۔ اس مرتبہ فخر امام شاہ صاحب نے اپنے بیٹے سید عابد امام کو میدان میں اتارا ہے۔ ان کا یہ پہلا الیکشن ہے۔ ان کے مد مقابل حراج گروپ کے قائد بیشتر رضا حیات حراج ہیں، جو مسلسل 3 بار MNA بھی منتخب رہے ہیں اور مختلف وزارتوں میں بھی فائز رہے ہیں۔ 8 فروری کو یہاں کا ووٹر کس کو اپنا نمائندہ منتخب کرتا ہے، اس کا فیصلہ 8 فروری کی شام کو سامنے آئے گا۔ امیدوار اپنے طور پر اپنے ووٹرز کو موبلائز کرنے کے لیے ہمہ وقت کوشاں ہیں، اور ووٹرز کے اندر ایک جوش و خروش اور گہما گہمی نظر آتی ہے۔